خدا خدا کر کے میرے شوہر کی ملازمت میں ترقی ہوئی اور تنخواہ کے اضافے کے ساتھ انہیں کار بھی ملی تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ دراصل ہم کافی عرصے سے اس ترقی کے منتظر تھے، لیکن اندرون خانہ سازشوں کی وجہ سے یہ مواقع حقداروں کی بجائے قرابت داروں کو جلدی سے ملتے تھے۔ اس کام کے حوالے سے میں نے منت مان رکھی تھی کہ میں داتا صاحب کے مزار پر چادر چڑھاؤں گی۔ ایک اتوار کی دوپہر کو میں اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ مزار پر پہنچ گئی تھی۔ رش حسب معمول بہت زیادہ تھا۔ ہم نے جا کر مزار پر دعا مانگی اور چادر چڑھائی۔ وہاں سے واپسی کے وقت تک مغرب کی اذان بلند ہو گئی تھی۔ میں نے وضو کر کے نماز ادا کرنی شروع کر دی۔ نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے میری نظر ستون سے ٹیک لگائے ایک خستہ حال وجود پر پڑی تھی تو میرے ذہن کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ انتہائی مانوس چہرہ تھا، لیکن گردش زمانہ نے نقش و نگار کو دھندلا دیا تھا۔ بکھرے ہوئے بال، گندے کپڑے اور ایک پاؤں پر پٹی باندھے ہوئی اس شخصیت کو میں نے آمنہ خالہ کے نام سے شناخت کر لیا تھا۔ بچپن میں گاؤں میں وہ ہماری پڑوسن تھیں۔ بعد میں شادیوں اور ملازمتوں کے بعد ہم تمام بہن بھائی شہر میں منتقل ہو گئے تھے۔ والدین کی زندگی تک گاؤں سے رابطہ رہا، خوشی غمی میں شرکت کرتے رہے، لیکن ان کے راہی ملک عدم ہونے کے بعد غم روزگار میں مبتلا ہو کر سب کچھ بھول بھال گئے۔ آج تقریباً 20 برس بعد یہ چہرہ دیکھ کر یادوں کی پٹاری کھل گئی تھی۔ میں تقریباً بھاگتی ہوئی ان کے پاس پہنچی اور آمنہ خالہ کہہ کر ان کے گلے لگ گئی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وہ تھوڑی دیر تک مجھے پتھراتی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہیں۔ یکایک ان کی آنکھوں میں شناخت کی پرچھائیاں ابھری، اور پھر جو بن بادل برسات شروع ہوئی تو مجھے ان کو چپ کرانا مشکل ہو گیا۔ اس وقت میں نے ان سے کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا تھا، کیونکہ ان کا حلیہ چیخ چیخ کر سارا احوال سنا رہا تھا۔ میں ان کو بامشکل راضی کر کے اپنے ساتھ گھر لے آئی تھی۔ گھر آ کر میں نے ان کو کھلا پلا کر بخار کی دوائی دینے کے بعد سلا دیا تھا۔ میرے شوہر بھی میرے چچا زاد اور محلے دار ہونے کی وجہ سے آمنہ خالہ سے واقف تھے۔ انہوں نے بھی میرے اس اقدام کو سراہا تھا۔ اگلے دن صبح شوہر کو دفتر اور بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد میں اپنا اور آمنہ خالہ کا ناشتہ لے کر ان کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے ڈھیروں دعائیں دی، اور پھر ناشتے سے فارغ ہو کر انہوں نے مجھے اپنی جو کہانی سنائی وہ میں انہی کی زبانی آپ کو سنا رہی ہوں۔ میں نے ایک کھاتے پیتے ذمہ دار گھرانے میں آنکھ کھولی۔ میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ چونکہ میں شادی کے 10 سال بعد بہت منتوں مرادوں سے اپنے والدین کی زندگی میں بہار بن کر آئی، لہٰذا میری پیدائش پر جی بھر کر خوشیاں منائی گئی۔ مبارکبادوں، مٹھائیوں اور دعوتوں کا سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ غریبوں کو صدقے خیرات بھی دیے گئے، اور جب میری پہلی سالگرہ آ گئی تو وہ بڑی دھوم دھام سے منائی گئی۔ یہ تمام باتیں میری والدہ نے میرے بڑے ہونے کے بعد بتائی تھیں۔ میں اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا تھی۔ وہ ہر وقت مجھ پر دیوانہ وار نثار ہوتے رہتے اور میری ہر خواہش بنا کہے پوری کی جاتی۔ جب میں اسکول جانے کی عمر کو پہنچی تو میرا داخلہ ایک اچھے اسکول میں کرا دیا گیا۔ ڈرائیور مجھے اسکول چھوڑنے اور لینے جاتا تھا۔ میرے ہم جماعت مجھ پر رش کرتے تھے۔ اپنی خداداد ذہانت کی بنا پر میں اساتذہ کی منظور نظر تھی۔ یوں ہر کلاس میں نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہوئے میں نے اعلیٰ گریڈ سے میٹرک کر لیا اور شہر کے کالج میں داخلہ لے لیا۔ اب والدہ کو میرے بیاہ کی فکر لگ چکی تھی۔ میرے حسن کی وجہ سے میرے لیے رشتوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ والدین نے نہایت دیکھ بھال کے بعد ایک نہایت معزز فیملی میں میرا رشتہ طے کر دیا، اور BA کرتے ہی مجھے نہایت دھوم دھام سے پیا کے سنگ روانہ کر دیا گیا۔ سسرال میں میرا کھلے دل سے استقبال ہوا۔ میں اپنے گھر کی پہلی بہو تھی، اس لیے بڑے ارمانوں اور رسموں کے ساتھ مجھے لے جایا گیا اور بڑی بہو کا مقام دیا گیا۔ گھر میں خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ تمام کاموں کے لیے ملازمین تھے، بس کھڑے ہو کر ان کی نگرانی کرنا پڑتی تھی۔ اپنے والدین کی اعلیٰ تربیت کی وجہ سے میں ہمیشہ اپنے بڑوں سے عزت اور بچوں سے پیار کے ساتھ پیش آتی تھی۔ میرے سسرال والوں نے بھی میرے اچھے اخلاق کی قدر کی اور مجھے ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا۔ یوں خوشیوں کے جھولے میں جھولتے ہوئے وقت بنا پنکھ کے تیزی سے اڑتا گیا اور میرے قدموں تلے جنت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹوں کاشف اور عاطف سے نوازا۔
اگرچہ میرے دل میں بیٹی کی شدید خواہش تھی، لیکن پھر میری کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی تو میں نے خود کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی کر لیا اور تن من دھن سے ان کی پرورش میں جت گئی۔ اس عرصے میں میرے شفیق ساس سسر اس دنیا سے روانہ ہو چکے تھے۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور میرے بڑے بیٹے کاشف نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت کر لی، جبکہ چھوٹا بیٹا عاطف ابھی زیر تعلیم تھا۔ اب میرے دل میں کاشف کے سر پر سہرا سجانے کا ارمان انگڑائیاں لے رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اس طرح میری بیٹی کی آرزو بھی پوری ہو جائے گی۔ ہم نے کاشف کی شادی اس کی پسند سے اس کی کلاس فیلو سحر سے کر دی۔ میرا ارادہ تو اپنی سہیلی کی بیٹی کو بہو بنانے کا تھا، لیکن میرے شوہر بیٹے کے ہم نوا تھے۔ ان کے بقول زندگی بچوں نے گزارنی ہے، لہٰذا ان کی پسند کو اہمیت دینی چاہیے۔ خیر، بہت دھوم دھام اور ارمانوں سے ہم سحر کو بہو بنا کر لے آئے۔ میں خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ میرے گھر بیٹی آ گئی ہے۔ ابتدائی دن تو دعوتوں اور گھومنے پھرنے میں گزر گئے۔ میں نے بہو کے بہت چاؤ چونچلے کیے اور 1 مہینے تک اسے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیا۔ تب تک سحر بھی نہایت خوش اخلاقی اور محبت کا مظاہرہ کرتے رہی، لیکن جب کاشف نے ڈیوٹی پر جانا شروع کیا تو میں نے بھی بہو کو کھیر میں ہاتھ ڈلوا کے تمام رشتہ داروں کی دعوت کی تھی۔ میرا خیال تھا کہ سحر گھر میں میرے ساتھ مل جل کر کام کرے گی تو ایک رونق ہو جائے گی، لیکن وہ سارا دن اپنے کمرے میں رہتی اور شام کو کاشف کی آمد پر بن ٹھن کر اس کے ساتھ گھومنے چلے جاتی۔ گھر کی تمام ذمہ داری مجھ پر تھی، لیکن عمر کے ساتھ کچھ امراض کا شکار ہو کر میں اب کام کاج میں دقت محسوس کرتی تھی۔ میں نے بیٹے سے بات کی اور بہو کو بھی سمجھایا، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات، کسی پر کچھ اثر نہ ہوا۔ بڑی مشکل سے سحر کمرے سے تھوڑی دیر کے لیے برآمد ہوتی اور نہایت خاموشی سے صرف اپنا کام نپٹا کر فوراً واپس چلی جاتی۔ انہی دنوں سحر کو ماں بننے کی خوشخبری ملی تو گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن اب تو اس کا رویہ اور بھی تبدیل ہو گیا تھا۔ تمام وقت وہ کمرے میں رہتی۔ کاشف نے بیوی کے کاموں کے لیے ایک ملازمہ رکھی جو کھانا بھی کمرے میں پہنچاتی۔ میں سب کچھ دیکھ رہی تھی، مگر صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک روز بس اچانک ہی ہمارے گھر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میرے شوہر دفتر سے واپسی پر کار ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہو گئے اور ہسپتال پہنچنے سے پہلے راستے میں دم توڑ گئے۔ جب گھر میں اطلاع پہنچی تو مجھے تو سن کر سکتہ ہو گیا۔ اہل محلہ اور رشتہ داروں سے گھر بھر گیا اور سب نے مل جل کر انہیں آخری آرام گاہ تک پہنچا دیا۔ دنوں نہیں بلکہ مہینوں تک صدمے نے میرے حواس گم رکھے، لیکن وقت ہر غم کا مرہم ہے۔ عدت کے بعد جب میں نے گھر کے معاملات میں دلچسپی لینا شروع کی تو گھر کے طور طریقے ہی تبدیل ہو چکے تھے۔ سحر ہر چیز پر قابض ہو چکی تھی۔ کاشف بیوی کی آنکھوں سے دیکھتا اور اسی کے کانوں سے سنتا تھا۔ عاطف ان حالات سے بہت پریشان تھا، لیکن مجھے پریشانی سے بچانے کے لیے خاموش رہتا تھا۔ وہ ابھی زیر تعلیم تھا، لہٰذا شوہر کے انتقال کے بعد کاشف پر گھریلو اخراجات کا بھی بوجھ پڑ گیا تھا۔ اب تو اس کا مزاج ہر وقت سوا نیزے پر رہتا اور اس سے بات کرنے کے لیے بھی ہمیں ہمت جمع کرنی پڑتی تھی۔ سحر کو اس کی والدہ بچے کی پیدائش کے لیے اپنے ساتھ لے گئی تو کاشف کا بھی زیادہ تر وقت وہیں گزرنے لگا۔ بچے کی پیدائش پر میں نے تمام گلے شکوے بھلا کر بچے کو دیکھنے بہو کے میکے گئی، جہاں میرے ساتھ ایسا سلوک ہوا کہ میں نے دوبارہ وہاں جانے سے توبہ کر لی تھی۔ کاشف کبھی کبھار کھڑے کھڑے 2 گھڑی کے لیے گھر آتا اور پھر ایک دن اس نے نہایت سپاٹ لہجے میں مجھے بتایا کہ اسے دبئی میں ملازمت مل گئی ہے اور وہ بیوی اور بیٹے کے ہمراہ 1 ہفتے بعد وہاں جا رہا ہے۔ میں تو یہ سن کر دنگ رہ گئی تھی اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، لیکن وہ جھوٹی تسلی اور دلاسے دے کر بیرون ملک روانہ ہو گیا تھا۔ عاطف کی تعلیم مکمل ہونے میں ابھی 2 سال تھے۔ ہم نے گھر کا ایک پورشن کرائے پر اٹھا دیا اور باقی جمع پونجی ملا کر اپنے اخراجات پورے کرتے رہے۔ شروع میں کاشف کبھی کبھار دبئی سے فون کر لیتا تھا، بعد میں وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ ان گزرے برسوں میں میرے ماں باپ بھی ابدی سفر پر روانہ ہو چکے تھے، اس لیے اب میں بہت تنہائی محسوس کرتی تھی۔ آخر کار خدا خدا کر کے عاطف کی تعلیم مکمل ہوئی
اور اسے فوراً ہی ایک بہت اچھی فرم میں ملازمت بھی مل گئی۔ یوں ہماری زندگی میں کچھ ٹھہراؤ آیا۔ اب عاطف دن بھر ڈیوٹی پر ہوتا اور میں گھر میں اکیلی پھرتی۔ وہ ابھی شادی کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن میں اپنی زندگی میں اس کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی تھی، اس لیے میرے اصرار پر وہ مان گیا تھا۔ عاطف نے مجھے مکمل اختیار دیا تھا کہ میں اپنی پسند کی بہو منتخب کروں۔ غیروں کو تو میں پہلے ہی آزما چکی تھی، لیکن میں نے اپنوں میں شادی کرنے کا سوچا، کیونکہ مثال مشہور ہے کہ اپنا مارے گا تو بھی چھاؤں میں ڈالے گا۔ اب پورے فال میرے شوہر کی بھتیجی ماہم کے نام نکلی۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی اور ملازمت بھی کرتی تھی۔ دونوں گھروں کی باہمی رضامندی سے ایک سادہ سی تقریب میں اسے منگنی کی انگوٹھی پہنا کر 2 ماہ بعد ہونے والی شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں، اور وہ 2 ماہ اتنی تیزی سے گزر گئے کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر ایک خوبصورت شام کو ماہم دلہن بن کر ہمارے سونے آنگن میں اجالا پھیلانے آ گئی۔ کاشف نے چھٹی نہ ملنے کا عذر پیش کر کے شادی میں شرکت سے معذرت کر لی تھی۔ کافی دنوں تک دعوتوں اور گھومنے پھرنے کا سلسلہ چلتا رہا، اور پھر جب اپنی آفس کی چھٹی ختم ہونے کے بعد عاطف ایک صبح آفس جانے کے لیے تیار ہوا، تب ماہم بھی بھرپور تیاری کے ساتھ اس کے ہمراہ جانے کے لیے کھڑی تھی۔ جب مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ یہ بات شادی سے پہلے ہی طے ہو چکی تھی کہ وہ ملازمت کو خیر بات کہہ دے گی۔ عاطف نے بتایا کہ ایک ضروری پروجیکٹ کی وجہ سے ماہم فوری طور پر اپنی جاب سے استعفیٰ نہیں دے سکتی، لیکن اس پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی۔ تو انہوں نے ناشتہ کیا اور ہنستے مسکراتے مجھے خدا حافظ کہہ کر روانہ ہو گئے۔ اب پھر میں تھی اور میری تنہائی اور تمام گھر کی ذمہ داری۔ اب تک زندگی کی تلخیوں اور پریشانیوں نے مجھے شوگر اور بلڈ پریشر کا تحفہ دے دیا تھا۔ میں دوائیاں کھا کر چکراتے سر کے ساتھ گھریلو ذمہ داریاں نبھاتی۔ اس دوران میں عاطف سے بھی جب ماہم کے آفس کی بات کرتی تو وہ ادھر ادھر کی باتوں میں ٹال جاتا، اور پھر جب بہو سے بات کی تو اس نے نہایت سرد مہری سے جواب دیا کہ چونکہ ایک بندے کی تنخواہ سے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے، اس لیے وہ عاطف کی مدد کے لیے ملازمت کر رہی ہے، ورنہ اسے کوئی شوق نہیں۔ اس نے مجھے یہ بھی جتا دیا کہ میری بیماری اور علاج کا بوجھ بھی بیٹے اور بہو دونوں نے مل کر ہی اٹھایا ہوا ہے۔ اس کے بعد تو میں نے صبر، شکر اور زبان بندی کو اپنا وتیرہ بنا لیا تھا۔ اسی دوران ماہم امید سے ہو گئی، لیکن اس نے اپنی جاب جاری رکھی تھی۔ اب رفتہ رفتہ طبیعت کی خرابی اور ملازمت کی مصروفیت نے ماہم کی زبان میں تلخی اور کرواہٹ بھرنا شروع کر دی تھی۔ معمولی سی بات اور ناگواری پر وہ مجھے زبان کے تیروں سے زخمی کر دیتی۔ عاطف بھی یہ سب دیکھتا، لیکن شاید ماہم کی صحت کے مد نظر خاموش رہتا۔ خدا خدا کر کے یہ وقت گزارا تھا، اور ایک گول مٹول پیاری سی گڑیا مریم نے ہمارے گھر کی رونق بڑھا دی تھی۔ کہتے ہیں کہ اصل سے سود پیارا ہوتا ہے، سو مجھے بھی یہ ننھی پری اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھی۔ میں نے اس موقع پر اپنی ہمت سے بڑھ کر ماہم کا ساتھ دیا، اور اس پر ماہم کافی شکر گزار بھی ہوئی تھی۔ 3 ماہ بعد ماہم نے میری توقع کے برخلاف دوبارہ آفس جوائن کر لیا تھا، اور یوں ننھی گڑیا مریم میری ذمہ داری بن گئی تھی۔ اب سارا دن اس کے فیڈ، نیپی، نہلانے، سلانے اور بہلانے میں نکل جاتا تھا۔ یہ ذمہ داری میری طاقت اور طبیعت سے زیادہ تھی، لیکن عاطف اپنے اولاد کو کسی غیر کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا، سو اس نے میری مدد کے لیے ایک ملازمہ رکھ دی تھی جو صبح کے وقت آ کر گھر کے تمام کام نپٹا کر چلی جاتی۔ باقی سارا دن میں تنہا بچے کی دیکھ بھال کرتی، مگر اب میری صحت تیزی سے گرتی جا رہی تھی اور میں بامشکل یہ ذمہ داری نبھا رہی تھی۔ ایک روز ملازمہ اپنا کام ختم کر کے جا چکی تھی۔ اس دن میری شوگر شاید زیادہ لو ہو گئی تھی، اس لیے مجھے چکر آ رہے تھے۔ مریم کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ چڑچڑی ہو کر مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے اسے گود میں لیا اور کچن میں جا کر اس کا فیڈر بنایا تھا۔ اچانک میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا، اور میں سنبھلنے کی تمام تر کوششوں کے باوجود بچی کے ساتھ گر گئی تھی۔ وہ گرنے کی وجہ سے چیخ چیخ کر رونے لگی تھی۔ اسی وقت اتفاق سے ماہم کی آمد ہو گئی تھی۔ اس کے پاس داخلی دروازے کی چابی موجود تھی۔ اب بچی کو زمین پر گرے ہوئے روتے دیکھ کر وہ غصے میں پاگل ہو کر بری طرح چیخنے چلانے لگی۔ اس نے میری تمام خدمات کو بھلا دیا تھا، اور میری لاپرواہی
اور غیر ذمہ داری پر مجھے ایسی ایسی باتیں سنائی تھیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ مجھ پر اپنا سارا غصہ نکال کر وہ اور مریم کو لے کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ میرا صدمے سے برا حال تھا۔ غم و غصے نے میرا دل پر ایسا غلبہ پایا کہ میں اسی حالت سے گھر سے نکل آئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرا بیٹا بھی بیوی کی ناراضگی کے ڈر سے میرا ساتھ نہیں دے گا۔ مجھے سامنے ایک رکشہ نظر آیا، اس میں بیٹھ کر داتا دربار چلی گئی۔ اب میں اپنی بقیہ زندگی وہیں گزارنا چاہتی ہوں۔ میں نے تمام رشتوں کو آزما لیا ہے، اب مجھ میں مزید برداشت کی تاب نہیں، تو مجھے وہیں واپس چھوڑاؤ۔ جب آمنہ خالہ نے اپنی داستان ختم کی تو مجھے احساس ہوا کہ میرا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا ہے۔ یہی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ والدین جو اپنی تمام عمر بچوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں، وہی اولاد ان کو بڑھاپے میں بوجھ سمجھتی ہے۔ ایک ماں اکیلی 10 بچے پال لیتی ہے، لیکن وہی 10 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے۔ میں نے ان کو تسلی دی اور ان سے کہا کہ وہ میری والدہ کی جگہ پر ہیں اور میں ان کو ہرگز کہیں نہیں جانے دوں گی۔ میرے شوہر نے بھی ان کو بہت سمجھایا۔ بہت اصرار کرنے پر ہم انہیں روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ آمنہ خالہ کے آنے سے گھر میں برکت ہو گئی۔ انہوں نے دھیرے دھیرے میری بہت سی ذمہ داریاں اپنے سر لے لیں۔ میں ان کو گھر میں چھوڑ کر بے فکری سے کہیں بھی چلی جاتی تھی۔ انہوں نے مجھے صرف زبان سے بیٹی کہا ہی نہیں تھا، بلکہ ہمیشہ بیٹی ہی سمجھا اور میری زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اسی دوران میں نے آمنہ خالہ سے ان کے گھر کا پتہ لے کر ان کے بیٹے عاطف اور بہو ماہم کو آمنہ خالہ کے اپنے گھر میں ہونے کی اطلاع بھی دی تھی۔ ان دونوں نے میرے گھر آ کر ان سے اپنے رویے کی معافی بھی مانگی تھی۔ آمنہ خالہ نے ممتا سے مجبور ہو کر بیٹے اور بہو کو معاف تو کر دیا، لیکن ان کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ میرے پاس ہی رہیں۔ ان کا اور میرا ساتھ بس 10 سال تک رہا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں دوسری مرتبہ اپنی والدہ سے محروم ہو گئی ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی، وقت اور حالات کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب وہ پلٹ جائے۔ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد، ان کی آنکھوں کا تارا، جسے انہوں نے زندگی بھر دنیا کی ہر خوشی دی، اور وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں لاوارث ہو کر ایک مزار پر پڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آمین، اور ایسی اولادوں کو بھی ہدایت بخشے جو اپنے والدین کی قدر نہیں کرتی۔